اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تعبیر سے کی گئی گناہ بہتر تعبیر کے معاملے کو سنبھال لے گا۔ زندگی یوں نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کے بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر خوشی میں یاد آتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے، اور جو اس کی اشراف تکلیف سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کی گئی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈرو بلکہ صرف اللہ سے ڈرے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاریں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھے آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنے آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بات سوچے کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ اپنی قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کی راضی کرتا ہے، دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلق اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے کے مخلص ہونے کی، تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمٹتے سمٹتے بکھر جاتے ہیں۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا ہے کچھ نصیحت کر دو، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والے سے نہیں، بدلہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی تربیت کوئی مشہور شخص ہی دے سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن سے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہوں پر پردہ رکھنا۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داریاں لینا سیکھیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔
بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اگر تم قرآن کو آنکھ سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئیں گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر کے دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ ڈپریشن اور نماز، تم جیسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہاری نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، اور جب وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگیں گی۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو تمہارے اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ دعا کے لیے اٹھ سکے، اور پھر ان سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج بھی رکھتا ہے۔ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جسے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتے ہیں تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے مقدر نہیں بدل سکتی جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصے میں تقسیم کر سکتی ہے؟ اللہ تمہاری زبان سے مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی فائدے یا مفاد کی توفیق نہیں ہوتی۔ اپنی حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، آپ اس کے معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ اہل اخلاق کے حامل نہیں ہوتے لیکن اہل اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو بھیڑ میں لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہتر دوست سے بات کرنا ہی آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جو لوگ شادیوں میں دہیج مانگتے ہیں انہیں رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگنا چاہیے، فقیروں کا حق بنتا ہے۔ جب نصرت اہل پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور امیر ہو، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ آسانیاں تقسیم کی جائیں ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ شکوہ بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ گھروں سے ملتی ہے اونچی اسکول، صرف تعلیم دینے سے نہیں۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرح مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال، کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔
ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آنکھ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو تکلیف سے۔ اللہ کے نزدیک وہ حال مال و دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیا جائے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔